ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ کئی خطبات سے جس موضوع پر بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ برحق ہے جو کہ انبیاء علیہم السلام پر صادر ہوا، اور کرامت بھی برحق ہے جو بعض اولیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ معجزہ اور کرامت نبیوں اور ولیوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، معجزے کا ظاہر ہونا یا کرامت کا ظاہر ہونا یہ اللہ کی مرضی اور اختیار میں ہوتا ہے۔ اس کے بیان کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہوئے
جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو یا ولیوں کو قادر سمجھا، مختار سمجھا اور اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اولاد بھی دے سکتے ہیں اور شفا بھی دے سکتے ہیں بیماریوں سے، کسی کو راحت اور سکون بھی دے سکتے ہیں، ان لوگوں کو دھوکہ یہاں سے لگا جب انہوں نے انبیاء کے معجزے دیکھے یا اولیاء کی کرامات کو دیکھا اور سنا۔ جب انہوں نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑھ کے مرض میں مبتلا کسی شخص پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا، ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہونے والے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے والا ہو جاتا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ سچ کا پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ تو مشرکین نے یہ سمجھا کہ یہ سارے اختیارات اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دے رکھے ہیں، یہ جب چاہیں کسی کو شفا دے دیں، حالانکہ معجزے میں اختیار اور مرضی تو اللہ کی ہے، اللہ چاہے تو ظاہر ہو جائے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ظاہر ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نظریہ اور عقیدہ اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھائی جائے کہ یہ سارے اختیارات اور مرضی کسی نبی ولی کی نہیں ہے بلکہ یہ عرش والے کی مرضی ہے۔ اس پر میں قرآن و سنت سے کئی طرح کے دلائل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مائی مریم نبی نہیں ہیں، ولیہ ضرور ہیں کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ جب ان کے سامنے بے موسم کے پھل زکریا علیہ السلام نے دیکھے اور انہوں نے سوال کیا انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ انا زمانیہ یا مکانیہ، کہ یہ وہ پھل تیرے سامنے ہیں جو اس وقت دنیا کی کسی منڈی میں، مارکیٹ میں، دکان پر نہیں ہیں، تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو مائی مریم نے یہی جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ وہ رب جو نہ علاقے کا محتاج ہے، نہ زمانے کا محتاج ہے، نہ سبب کا محتاج ہے، وہ چاہے تو بے موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، چاہے تو بند کمرے کے اندر بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہ قرآن کا یہ عقیدہ دیا ہوا ہے اور یہ نظریہ دیا ہوا ہے، اور ایک مومن آدمی کے لیے تو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ، لاٹھی کو زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتی، ہاتھ میں لے لیتے تو پھر سے وہ لاٹھی بن جاتی۔ اگر لاٹھی کو سانپ بنانا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے اختیار میں تھا، تو جب یہی لاٹھی سانپ بنی، قرآن کہتے ہیں وَلَّا مُدْبِرًا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پیٹھ دے کر بھاگے، لم یعقب، پیچھے دیکھ ہی نہیں رہے۔ اللہ نے کہا یا موسیٰ اقبل لا تخف، میرے پیغمبر واپس مڑو، ڈرو نہیں، آپ اس کو پکڑیں۔ یا اللہ یہ تو سانپ ہے۔ فرمایا سنعیدھا، یہ جو جملہ ہے سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی شکل پہ واپس لے آئیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس لاٹھی کو سانپ بنایا کس نے تھا؟ جو کہہ رہا ہے کہ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی شکل پر، پہلی حالت پر لے آئیں گے۔ جس نے لاٹھی کو سانپ بنایا تھا اسی رب نے پھر سانپ سے پھر سے واپس لاٹھی بنا دی۔ اس طرح میں نے اور بھی کئی دلائل دیے۔ لوگوں کا عقیدہ اس وقت خراب ہوتا ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے کسی نبی کو یا ولی کو ان کے اختیارات اور مرضی میں بھی وہی چیزیں ماننی شروع کر دیتے ہیں اور وہی صفات ماننی شروع کر دیتے ہیں جو صفتیں ہیں میرے رب کی۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دے رکھے۔ آپ سورۃ الاخلاص میں کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے۔ دینے پہ آئے تو شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، بیٹے نہ دے۔ دینے پہ آئے یعقوب علیہ السلام کو بیٹے دے، بیٹیاں نہ دے۔ دینے پہ آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرما دے، بیٹیاں بھی عطا فرما دے۔ نہ دینے پہ آئے، اللہ کا نبی ہے زکریا علیہ السلام، اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے۔ اللہ نے نہ بیٹے دیے نہ بیٹیاں دیں۔ کتنی مدت تک؟ 120 سال عمر ہو گئی اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کی، تب تک اللہ سے مانگتے رہے۔ جب میرا رب دینے پہ آیا پھر یہ نہیں دیکھا کہ زکریا بوڑھا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا کہ اس کی بیوی بانجھ ہے، کیونکہ اللہ نہ عمر کا محتاج نہ صلاحیت کا محتاج۔ اللہ نے کہا کہ اصلحنا لہو زوجہ، ہم نے زکریا علیہ السلام کی بیوی کا علاج خود ہی کر دیا۔ حکیم بھی ہم بن گئے، ڈاکٹر بھی ہم بن گئے۔ دنیا کے حکیم تو کہتے تھے کہ یہ بانجھ ہے، بانجھ وہ عورت ہوتی ہے جس کے ہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا والے جس کام کو ناممکن سمجھتے ہیں، میرا رب اگر کرنے پہ آئے تو وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جایا کرتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک پیالہ دودھ کا 70 افراد پی کر سیراب ہو جائیں اور میرا نبی کہے ابو ہریرہ اب تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ پیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ سیراب ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں اور پی۔ تیسری مرتبہ فرماتے ہیں اور پی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو اس کی سیرابی کا اثر میں اپنے ناخنوں تک محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا لا مجھے دے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیراب ہو کر پیا، دودھ پھر بھی بچ گیا، فرمایا ابو ہریرہ جا گھر والوں کو بھی دے کر آ، کیونکہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دینے پہ آئے، نہ دینے پہ آئے، نبی بھی بھوکا ہے، سارا لشکر بھوکا۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابی آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قحط سالی پڑی ہے، شدید سردی کا موسم ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہتا ہے دیکھیں یا رسول اللہ، کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا ہٹا کر فرماتے ہیں تو نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے، میں نے تو 2 پتھر باندھ رکھے۔ دینے پہ آئے تو ذرا سی چیز میں اللہ اتنی برکت دے دے کہ وہ 20 افراد کے لیے کافی ہو جائے، نہ دینے پہ آئے تو پھر اس کی مرضی ہے جتنا دن بھی بھوکا یا پیاسا رکھے۔ تو یہ سمجھانا مقصود ہے، کرامت برحق ہے، بعض اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر صادر ہوتی ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ کرامت ظاہر ہو تو اس کی ولایت مانی جائے گی، ورنہ نہیں۔ اللہ جہاں قرآن میں کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سنو، جو میرے اولیاء یعنی میرے جو دوست ہیں ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ یا اللہ ہیں کون سے وہ؟ ان کی کوئی نشانیاں، جو تیرے ولی ہوتے ہیں ان کی کوئی نشانیاں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے آج کے دور میں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی کوئی نشانیاں، کیا بتائیں گے آپ؟ بڑے بڑے بال ہوں، جو کندھوں تک آ چکے ہوں، سالوں سے نہایا نہ ہو، گلے کے اندر اتنے موٹے موٹے موتیوں والی کئی تسبیحاں ڈال رکھی ہوں اس نے، ہاتھوں میں لوہے کے، پیتل کے، تانبے کے، سلور کے کئی طرح کے کڑے ڈال رکھے ہوں، انگوٹھے سمیت کوئی انگلی اس کی انگوٹھیوں سے خالی نہ ہو، ایک ایک انگلی میں 3 انگوٹھیاں۔ یہ ہے ولی، کہتے ہیں یہ ولی ہے۔ نماز پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی نماز یہاں نہیں ہوتی، مدینے میں ہوتی ہے۔ جب کھانے کا وقت ہو کھاتا ہے جی، کھاتا ہے، وہ تو جتنا بھی آپ کھلا دیں اتنا کھا لیتا ہے، بلکہ ایک دن میں اگر آپ 3 مرتبہ کھاتے ہیں تو یہ 9 مرتبہ کھاتا ہے۔ اس کو کہو نا نماز تیری مدینے میں ہوتی ہے تو کھانا بھی ادھر ہی کھایا کر، یہاں کیوں کھاتا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہی تصور ایک بن چکا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات بنا رکھے ہیں اور وہاں پر مجاور بیٹھے ہیں، نہ ان کی شکل و صورت اللہ کے نبی کی سیرت جیسی، نہ ان کا حلیہ اللہ کے نبی کی سنت والا، نہ ان کا کوئی طور طریقہ اللہ کے نبی کی شریعت والا، لوگ ان کو اللہ والا مانتے ہیں۔ میں رب سے نہ پوچھوں کہ اللہ ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ نے یہ نہیں بتایا ہوگا قرآن میں؟ جس آیت میں کہا نا کہ جو میرے اولیاء ہیں ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے، اگلی آیت میں اس کے بارے میں بتا دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر 2 نشانیاں موجود ہوں۔ اللہ کی ماننے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ماننے والا جو حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر بیٹھا رہے؟ بولو بھائی، اللہ کی مانتا ہے تو اللہ کہتا ہے آؤ نماز کے لیے۔ ولی کون ہوگا؟ جو فوراً لبیک کہتا ہوا یا رب میں حاضر ہوں، پاکی اختیار کر کے، طہارت حاصل کر کے اللہ کے گھر میں آئے گا،
با جماعت نماز ادا کرے گا، اللہ کی ماننے والا، پہلی شرط اور نشانی ہے اللہ کے ولی کی، اللہ کے حکموں کو مانتا ہوگا، اللہ کا حکم ماننے والا، بے پردہ عورتوں کو ان کے جھرمٹ میں بیچ میں بیٹھ کر کہ یہ بھی مرید ہیں، ان کو دم کرنا ہے، ان کا یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اللہ کا ولی ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقہ یہ نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کبھی کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ نبی کون ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو پھر نبی بذات خود ایمان والوں کے کیا ہوئے؟ بحیثیت باپ کے، وہ روحانی باپ ہیں۔ باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے۔ میرے نبی نے اپنے طریقے میں بتایا، غیر محرم ہے، اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ایمانداری سے بتاؤ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے، کوئی بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط تصور کر سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے امت کے لیے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کی۔ جب خواتین آئیں میرے نبی سے بیعت کرنے کے لیے، بڑی تعداد میں ہیں، خاص طور پر فتح مکہ کے دن، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طریقے تھے بیعت کرنے کے، خواتین کے بیعت کرنے کے دو طریقے۔ حضور نے ایک چادر کا کونا پکڑ لیا، فرمایا اس کے ساتھ دوسری چادریں جوڑ دو، وہ خواتین میں ڈال دو، جو عورت اس چادر کا کونا پکڑ لے گی اس کی بیعت ہو گئی۔ دوسرا طریقہ یہ، کسی پیالے میں پانی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈبو دی، ہاتھ ڈبو دیا، فرمائی خواتین میں بھیج دو پیالہ، جو عورت اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبو لے گی اس کی بھی بیعت ہو گئی۔ میرے نبی کا طریقہ تو یہ ہے، الذین آمنوا، ولی وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، متقی ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو۔ تقوی کا لغوی معنی ہے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا۔ یہ نشانیاں اگر آپ کی ذات میں موجود ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ولی ہونے کے لیے اور کوئی شرط نہیں ہے، یہی دو شرطیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو بھی مسلمان اللہ کی ماننے والا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کہتے وہ ولی ہے۔ تو ولایت کے لیے میں نے بڑی ولیوں کی جماعت کا تذکرہ کیا تھا گزشتہ جمعہ، اصحاب کہف کا، بڑی کرامت ان کی یہ ظاہر ہوئی، 300 سال تک سوتے رہے، جب اٹھے ان اللہ کے ولیوں کو اپنے حال کی بھی خبر نہیں تھی کہ ہم کتنا دیر یہاں سوتے رہے، اللہ نے بتایا، تب جا کے ہمیں بھی پتا چلا کہ وہ اتنا عرصہ سوتے رہے۔ تو اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کے متعلق میں نے آیت کریمہ جو خطبے میں پڑھی ہے، اس میں بھی میں آپ کو قرآن کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معجزہ ہے تو برحق، لیکن کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ زکریا علیہ السلام، سورہ مریم جہاں سے شروع ہوتی ہے 16ویں پارے میں،
काफ हा या आइन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। अल्लाह के नबी ज़करिया का जिक्र है। अल्लाह कहते हैं इज़ नादा रब्बहू, जब उन्होंने पुकारा अपने रब को, चीख कर पुकारा, आवाज लगा कर बोला। अल्लाह को किस अंदाज से पुकारा? अल्लाह कहते निदाअन खफिया, आहिस्ता आहिस्ता, चुपके अल्लाह को पुकारा ज़करिया ने, क्योंकि अल्लाह ही वो ज़ात है। असिर्रु कौलकुम अविजहरू बिह, सूरह मुल्क में, असिर्रु कौलकुम अविजहरू बिह, तू जोर से बोले या आहिस्ता बोले, इन्नहू अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तेरे ऊंचे बोल को नहीं देखता, तेरी आहिस्ता गुफ्तगू को नहीं देखता। वो ज़ात तो वो ज़ात है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, सीने के अंदर छुपे हुए राज़ों का भी जानने वाला वो है। इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, ज़करिया ने आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को पुकारा। क्यों आहिस्ता पुकारा? इस वजह से अल्लाह को आहिस्ता पुकारा। एक तो वजह यही है कि मेरे रब को जोर जोर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, शोर शराबा डालने की ज़रूरत नहीं है, चीखो पुकार की ज़रूरत नहीं है। कोई रात के अंधेरे में बुलाए, बंद कमरे में बुलाए, जिसकी आवाज को बंदा और दुनिया वाले कोई ना सुन सके, अल्लाह वो आवाजें भी सुन लेता है। अगर यकीन नहीं आता तो फिर मुझे जवाब दो, अगर जोर जोर से बुलाने से अल्लाह सुनता है तो गूंगा तो बोल भी नहीं सकता, उसकी कौन सुनता है? वो तो जबान से कोई जुमला भी नहीं बोल सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं कह सकता, अल्लाह कहकर भी नहीं पुकार सकता। उसकी आरज़ुएं उम्मीदें पूरी करने वाला कौन है? इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, ज़करिया ने आहिस्ता आहिस्ता इस वजह से भी पुकारा। सुनने वाले लोग कहेंगे इस उम्र में अल्लाह से औलादे मांगता है, 120 साल की उम्र हो गई, बूढ़ा ज़ईफ है, बीवी बांझ है, इस उम्र में भी अल्लाह से बेटे मांगता है। इस वजह से भी आहिस्ता पुकारा ताकि लोग मेरा मजाक ना बनाएं, लोग मेरे ऊपर बातें ना करें। कहा क्या अल्लाह को? आहिस्ता आहिस्ता पुकारा जो सही, तो कहा क्या है? कहते रब्बे इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, ऐ मेरे रब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, हड्डियों के अंदर का गोदा खत्म हो गया, मेरी हड्डियों की रस खत्म हो गई। रब्बे इन्नी, मैं इतना कमजोर हो गया अल्लाह। वहनल अज़्मु, इंसान के जिस्म में मजबूत चीज तो हड्डियां होती हैं, गोश्त पोस के क्या कहने अल्लाह, मेरी तो हड्डियां भी कमजोर हो गई। वश्ताल अर्रअसु शैबा, अल्लाह मेरे बाल सफेद हो गए, चांदी आ गई है बालों में, शोले मारता है मेरा सर। वश्ताल अर्रअसु शैबन, अल्लाह मैं बूढ़ा हूँ, कमजोर हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह लम अकुम बिदुआइका रब्बि शकिया, अल्लाह मैं कभी भी आपसे मांग कर मायूस नहीं हुआ।
کیونکہ میری ہر ضرورت کو تو نے ہمیشہ ہی تو پورا کیا ہے، اس لیے لگاؤں مانگتا، آج تک مانگتا آ رہا ہوں۔ یارثنی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اللہ میرا بھی تو کوئی وارث ہو، کوئی تو میرا نام لیوا ہو، کوئی تو مجھے ابا کہہ کر پکارنے والا ہو۔ میرے خیال میں یہ جملے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد نہ ہو، جس کے دل میں تڑپ ہو کہ کاش میری اولاد ہو، اور پھر جب وہ اولاد والوں کو دیکھے کہ ان کے بچے اپنے والد کے ساتھ یا ماں کے ساتھ کس طرح باتیں کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور اس کی اپنی اولاد نہ ہو، وہی ان چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں ربا کانت امرأتی عاقرا، میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بھی کمزور ہوں، لیکن میں آج تک مایوس نہیں ہوں تیری رحمت سے۔ زکریا علیہ السلام کے لیے بڑھاپے کی اس عمر میں اللہ نے اولاد کا سبب بنا ہے۔ بیٹا دینے کے لیے اللہ نے جب فیصلہ فرمایا، یہاں پر میں مقصودی بات، اپنے موضوع کی بات کو لے آؤں گا۔ معجزہ ہے زکریا علیہ السلام کا اس عمر میں بیٹا لے لینا۔ اگر یہ معجزہ اللہ کے نبی کے اپنے اختیار میں تھا، 120 سال کی عمر میں بیٹا آ گیا، 50 سال کی عمر میں بھی تو آ سکتا تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ مرضی ان کی نہیں تھی، اختیار ان کا نہیں تھا، مرضیوں کا مالک سنتا رہا ان کی صدائیں اور ان کی دعائیں۔ جب دینے پہ آیا تو اللہ نے آواز دے کر کہا، یا زکریا، اے میرے زکریا۔ یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، قرآن پڑھنے والوں پڑھتے ہو نا قرآن میں یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یہ نام لیے نا اللہ نے نبیوں کے، پورے قرآن میں کہیں یا محمد بھی ہے؟ قرآن میں کئی جگہ پر میرے نبی کا نام آئے، 26ویں پارے میں سورہ فتح میں آئے محمد الرسول اللہ، 4تھے پارے میں آیا وما محمد الا رسول۔ اللہ نے میرے نبی کی صفتوں کا ذکر کیا، نام بھی لیا میرے نبی کا، تو ساتھ میں میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا۔ پہلے نبیوں میں سے یا آدم بھی کہا، یا ابراہیم بھی کہا، یا موسیٰ بھی کہا، یا زکریا بھی کہا، مگر یا محمد نہیں کہا۔ جب میرے اللہ میرے نبی کو بلانے پہ آئے، میرے نبی اگر چادر لے کر سو رہے تھے تو میرے رب نے کہا یا ایھا المزمل، اے چادر لے کر سونے والے میرے حبیب، قم اللیل الا قلیلا، اگر میرے نبی کمبل لے کر سو رہے تھے، اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، یا محمد نہیں کہا۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی، غلام کا معنی بیٹا، بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ انا کا جملہ بتا رہا ہے ہم، نبشرک کا نون بھی بتا رہا ہے کہ ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں۔ معلوم ہوا اولاد دینے والا کون ہے، خالی جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ بیٹیاں دے دے بیٹے نہ دے اس کی مرضی، بیٹے دے دے بیٹیاں نہ دے اس کی مرضی، نہ بیٹے دے نہ بیٹیاں دے، جھولی کو خالی چھوڑ دے اس کی مرضی۔ اللہ دینے پہ آئے تو اپنی مرضیوں کا مالک ہے، نہ دینے پہ آئے تو اپنی مرضیوں کا مالک ہے۔ انا نبشرک بغلام،
ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ کمال ہے میرے رب کی قدرتوں کا، اس کی رحمتوں کا۔ بیٹا دیں گے اسمہ یحییٰ، نام بھی ہم نے تجویز کر دیا ہے، اللہ نے نام بھی پہلے سے رکھ دیا، اسمہ یحییٰ، ایسا نام رکھا ہے ہم نے آپ کے بیٹے کا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی بندہ دنیا میں نہیں آیا۔ یہاں سبحان اللہ کہو۔ بیٹا ابھی آیا نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی تو خوشخبری سنا رہے ہیں اللہ کہ دینے والے ہم، نام اللہ نے اسی وقت تجویز کر دیا۔ اے زکریا، نام بھی ہم نے رکھا ہے۔ زکریا علیہ السلام تعجب کرنے لگے، حیرت میں پڑ گئے، کہتے ہیں انا یکون لی غلام، اللہ میرے ہاں بیٹا؟ اچھا ابھی تو مانگ رہے تھے، اور عرصے سے مانگ رہے تھے، سالوں سے مانگ رہے تھے، اور جب اللہ نے دینے کی بات کی تو تعجب، حیرت، انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا؟ کانت امراتی عاقر، وہ جو میری بیوی بانجھ ہے میرے اللہ، اور قد بلغت من الکبر عتیہ، میں بوڑھا، بیوی بانجھ، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ ابھی سمجھ میں نہیں آئی، اب سمجھاؤں گا پھر سمجھ میں آئے گی۔ میری بیوی جو کہ بانجھ ہے اسی کے پیٹ سے ہوگا، یا میں کوئی اور شادی کروں گا اس کے بطن سے مجھے بیٹا ملے گا؟ اور اپنے بڑھاپے کا تذکرہ، اللہ میری اسی بوڑھی عمر میں، اسی بڑھاپے کی حالت میں بیٹا ہوگا، یا تو مجھے پھر سے جوان کرے گا؟ اس حالت میں بیٹا ہوگا، اس لیے تعجب کرتے ہیں، انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ میرا رب آگے کیا جواب دیتا ہے؟ رب کہتے قال کذالک، کذالک، ایسے ہی، اسی طرح، یوں ہی، تیری بیوی بھی بانجھ ہے، اصلحنا، ہم اس کو درست کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے، اس کا علاج ہم کریں گے، جس کے بارے میں دنیا کے ڈاکٹروں حکیموں نے کہا تھا اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کہتے ہیں میں تو خود ہی حکیم ہوں، اصلحنا، میں خود اس کو ٹھیک کر دوں گا، کذالک، اسی طرح، یوں ہی، کذالک کا جو کاف ہے یہ عربی زبان ہے، یہ میرے اللہ کی زبان ہے، بڑی خوبصورت زبان ہے، چونکہ یہ میرے نبی کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، عربی کی اگر واقفیت اور سمجھ بوجھ ہو تو پھر مزہ آتا ہے نا۔ کذالک کا یہ جو کاف ہے نا، یہ کیا بتا رہا ہے؟ لبیان الکمال، کذالک کا کاف کمال کو بیان کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں میرے زکریا تجھے تعجب ہو رہا ہے کہ بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، قال کذالک، ایسے ہی تجھے بیٹا دوں گا، کہ بیوی بانجھ ہو، تو بوڑھا ہو، عمر اولاد کی نہ ہو، پھر بھی بیٹا دے دوں، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ جوانی میں اولاد کا ہو جانا تو کوئی کمال نہیں، بیوی درست حالت میں ہو، کوئی خرابی نہ ہو، اولاد ہو جائے، یہ تو کوئی کمال نہیں۔ فرمایا کمال تو بنتا ہی تب ہے نا کہ جب اولاد کا موسم نہ ہو، عمر نہ ہو، اور بیوی بھی درست حالت میں نہ ہو۔ قال کذالک، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ اگلے جملے
اس پہ اور زیادہ سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہوا علیہ ہینٌ، میرے لیے تو یہ بھی بڑا آسان ہے۔ جسے تو مشکل سمجھ رہا ہے کہ بانجھ عورت کی کوکھ سے اولاد کیسے ہو اور بوڑھے زکریا کے گھر میں بیٹا کیسا ہو، فرمایا جس پر تو تعجب کر رہا ہے میرے نبی، ہوا علیہ ہین، تیرا رب کہتا ہے میرے لیے تو یہ بھی بڑا آسان ہے، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ میرے لیے کیا مشکل، میں نے تو اپنے قدرت کے ہاتھوں سے مٹی کا پتلا بنایا، پھونک ماری تو زندہ آدم علیہ السلام، آدم سوئے، ان کے پہلو میں حوا کو سلا دیا، نہ وہاں کوئی باپ نہ ماں، میں دینے پہ آیا۔ کنواری مریم جس کی شادی نہیں ہوئی، لم یمسسنی بشر، وہ کہتی ہے آج تک مجھے کسی بشر نے چھوا تک بھی نہیں، کوئی میرے قریب بھی نہیں آیا۔ ہم دینے پہ آئے، اکیلی مریم کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ دینے پہ آئے ہم تو ہم اسباب کے محتاج نہیں، ہم ذریعے کے محتاج نہیں، ہم تو مسبب الاسباب ہیں۔ ہم جب چاہیں جو چاہیں جس وقت چاہیں اسی وقت کر دیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہو سورہ یاسین کی آخری آیت میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی کام کا حکم کرتا ہے، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کو بلاتا ہے، آؤ بھائی یہ آسمان بنانا ہے، اور تو یہاں سے یہ کام کر دے اور تو ادھر سے کر دے، تو ادھر سے کر دے۔ اللہ ایسا کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ قال کذالک، اللہ کہتے ہیں یہی تو ہمارا کمال ہے، میں تو اسباب کا محتاج نہیں، آپ کو اسی حال میں دوں گا۔ زکریا علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ خوشخبری سنائی تو کہتے ہیں رب اجعل لی آیہ، اللہ کوئی نشانی تو بتا۔ ٹھیک ہے بیٹا آئے گا، یوں بھی نہیں کہ میں جوانی چڑھوں گا، چلو وہ بھی ایک نشانی ہوتی، تو نے کہا کذالک، ایسے ہی، یوں ہی، یوں بھی نہیں کہ میں اور شادی کروں گا دوسری عورت سے ہوگا، تو کہتا ہے کذالک، ایسے ہی دے گا۔ رب اجعل لی آیہ، اللہ کوئی نشانی تو بتا، چلو پھر مجھے اندازہ ہو جائے کہ اب آ رہا ہے میرا یحییٰ، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آیتو کا، تیرے لیے نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 دن 3 راتیں کسی سے کلام نہیں کر سکے گا، تو بول نہیں سکے گا، کسی سے بات نہیں ہو سکے گی، صرف اشاروں سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں، یہ ایک عظیم معجزہ ہے اللہ کے نبی حضرت زکریا کا کہ اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ زکریا علیہ السلام نے نبی بیٹا مانگا تھا؟ جی مطلقاً الفاظ ہیں، اللہ بیٹا دے، ربی حب لی، اللہ بیٹا دے لیکن ہو صالح، نیک ہو، ایسا بیٹا دے، ذریۃ طیبہ، پاک بیٹا دے۔ بیٹا مانگا تھا، نبی بیٹا تو نہیں مانگا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم سے کوئی مانگتا ہے نا، وہ مانگتا ہے اپنی ہتھیلیوں کی مقدار دیکھ کے، اپنی جھولی کا پھیلاؤ دیکھ کے، اپنی چادر بچھا کے اس کے مطابق۔ میں جب دینے پہ آتا ہوں تو میں اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں، میں پھر سامنے والے کے جملوں کو نہیں دیکھتا، میں اپنی رحمت کے مطابق دیتا ہوں۔ زکریا نے بیٹا مانگا، میں نے بیٹا بھی دیا، نبی بنا کر دیا، نام رکھ کے دیا کہ تو نے مانگا تھا صرف بیٹا،
نام رکھنے کا بھی نہیں کہا تھا، اس کی نبوت اور رسالت بھی مجھ سے نہیں مانگی تھی، میں بیٹا بھی دیتا ہوں، اس کو نبی بھی بناؤں گا، اور ایسا سیدن و حسورن و نبیًا من الصالحین، سورہ آل عمران 3 پارے میں اللہ یحییٰ علیہ السلام کی یہ صفات بیان فرماتے ہیں، ایسا پاک باز بیٹا دوں گا، نام بھی میں رکھوں گا، نبوت بھی دوں گا، اس کو سردار بھی بناؤں گا، اس کو صالحین کا سردار بنا کر دوں گا۔ میرے پیغمبر، آپ نے مانگا اپنی ہتھیلی کی وسعت کے مطابق، اپنی جھولی کے مطابق، میں عطا کرنے لگا ہوں اپنی شان اور رحمت کے مطابق۔ تو بات یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ معجزہ برحق ہے، نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، لیکن اس میں مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔